السلام علیکم۔ آج ہم گلگت بلتستان میں مذہبی منافرت کی اصل وجوہات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کون اس تشویشناک صورتحال کا ذمہ دار ہے اور کیوں گلگت بلتستان کو خون اور آگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کس نے کیا آغا باقر الحسینی پر FIR اور گورنمنٹ کا ان سب میں کیا کردار ہے؟ نامعلوم گلگت بلتستان کو بدامنی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات جاننے سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ آغا باقر الحسینی کون ہے۔ آغا باقر الحسینی سید ہیں، انجمن امامیہ کا صدر ہیں، گلگت بلتستان کے علماء کے سروں کے تاج، نائب امام جمعہ والجماعت مرکزی جامعہ مسجد اسکردو، نہایت بلند اخلاق اور کردار کے مالک، ناداروں، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے مسیحا، آل محمد کے کردار و گفتار پر عمل پیرا یہ عالم پورے خطے کا درد رکھتے ہیں۔ اسکردو میں اس سال پانی کی قلت نے عام شہری کا جینا محال کر دیا تھا اور لوگ پانی کے قطرہ قطرے کو ترس گئے تھے۔ لوکل انتظامیہ تو بے بس دکھائی دے ہی رہا تھا، لیکن پاکستان بھی مدد کرنے سے یکسر قاصر تھے، کیونکہ خود کشکول تھامے دنیا کے دہلیز پر کھڑے تھے۔ ایسے میں لوگوں کی تشنگی بجھانے کے لیے مرد مومن فخر سادات علامہ سید باقر حسین الحسینی نے اعلان کیا کہ ہم اپنے پانی کا بندوبست خود کریں گے۔ اس ایک صدا کا بلند ہونا تھا کہ ہر طرف سے لبیک یا سید کے نعرے گونجنے لگے۔ لوگوں نے بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب و مسلک اتنے چندے دیے کہ اسکردو کے تمام تر مسائل کے حل ممکن ہو گیا۔ کل گلگت بلتستان ایک پیج پر تھا اور فیلونگ ڈائیورژن کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ اس وقت تک کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس طرف آغا راحت حسین گلگت اور قاضی نثار کی کوششوں سے گلگت اور چلاس کے لوگ اس قدر قریب آیا تھا کہ چلاس اجتماع میں گلگت بلتستان سے علماء اور عوام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کیا، اور اس طرف وہاں کے علماء اور عوام نے مل کر باب چلاس کا نام تبدیل کر کے باب علی علیہ السلام رکھ دیا گیا۔ اور عمران خان حکومت نے بھی جاتے جاتے اسکردو کے ٹورزم کے لیے جو تحفہ دیا تھا ان میں سے ایک اسکردو میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بن گیا۔ گلگت بلتستان کے دشمن کئی بار کے کوششوں کے بعد بھی یہاں کے امن و بھائی چارگی کو سبوتاژ نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسے میں نامعلوم نے ایک ایسا چال چلایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں اطراف میں ایک آگ سی لگ گئی۔ تمہاری طرف سے ایک ضرب آئی تو 2 ضرب ہماری طرف سے بھی آئی۔ کوئی امن شمن نہیں، امن اس ٹائم قائم ہوگا جب ہماری زندگیاں محفوظ ہوں گی۔ جدھر ہماری زندگی محفوظ نہیں ہے تو دوسرے کی بھی نہیں ہوگی۔ نامعلوم کو پتہ تھا کہ یہاں کے لوگ اپنے علماء کی وجہ سے متحد ہیں اور علماء کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، سو کیوں نہ علماء کو بدنام کیا جائے یا علماء کو ہی آپس میں لڑایا دیا جائے۔ یہ نامعلوم کون تھا جس نے قاضی نثار جیسے علماء کے ہوتے ہوئے چلاس میں عام لوگوں کو اکسایا اور سڑکوں پر لے کے آئے؟ جب مذاکرات سے معاملات سلجھایا گیا، احتجاج ختم کیا گیا، پھر سے عوام کو اشتعال انگیزی پر کس نے اکسایا اور سڑکوں پر کون لے آئے؟ اور حال ہی میں ایک بار پھر مذاکرات سے سڑکوں پر دھرنا ختم کیا تو اسکردو سٹی تھانے میں حسینی کے خلاف FIR کس نے کس کی ایما پر درج کیا؟ یہی گلگت بلتستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جن کی دال روٹی گلتے ہی ہم میں تفرقہ پھیلا کر ہیں، اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ گلگت بلتستان متحد ہو جائیں، کرگل اسکردو روڈ کھل جائے، گلگت بلتستان ترقی کریں۔ پر آخر کون ہے یہ؟ نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، پر یہ جو نامعلوم ہے سب کو معلوم ہے۔ اللہ نگہبان۔